ہم صحابہ کے عاشق جو ٹھہرے، جان و دل ان پہ وارے ہوئے ہیں۔ میں اصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایون مسند البزار میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اس کے ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت۔ اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں، بس اتنی روایت لکھی ہے، اور یہ روایت مجموع الزوائد میں امام ہیثمی ابن حجر الاسقلانی کے استاد نے بھی لکھی ہے۔ میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے، کہ آپ کتاب یہ روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت، اور حدیث ختم۔ بتائیں نا کون ہے وہ بندہ، تو چھوڑ، تو بلازری نے بتا دیا نا کون ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کوٹ ورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے، اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ انجینئر محمد علی مرزا ہے جس کی زبان پر ہر وقت صحیح حدیث کی رٹ ہوتی ہے۔ اپنے خود سے باطن کے اظہار کے لیے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی کہ انہوں نے حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان اور حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سب پر لعنت فرمائی۔ یہ روایت اس نے 3 کتابوں کے حوالے سے بیان کی۔ ایک کتاب اس نے ذکر کی مسند بزار، اور دوسری کتاب اس نے ذکر کی مجموع الزوائد، تیسری کتاب اس نے ذکر کی انصاب الاشراف۔ مسند بزار اور مجموع الزوائد کے حوالے سے اس نے کہا کہ ان محدثین نے اور ان کتب کے اندر جو روایت آئی ہے ان کے اندر ان 3 ہستیوں کے نام نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر لعنت فرمائی تھی۔ پھر اس نے محدثین پر ایک اعتراض اٹھایا کہ میں اماموں سے پوچھتا ہوں کہ تم نے دین کی کون سی خدمت کی ہے، یہ بات بیان کر کے تم نے دین کی کون سی خدمت کی ہے، تم نے ان کے نام کیوں نہیں بتائے؟ انصاب الاشراف والے نے نام بتا دی، اور اس شخص نے شروع میں ایک جملہ یہ کہا کہ میں حصول برکت کے لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے ان روایتوں کی حقیقت رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اس نے مسند بزار اور مجموع الزوائد کے حوالے سے بات کی ہے، ان 2 کتب کے اندر نام مذکور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر لعنت فرمائی تھی۔ آئمہ اس حدیث کو جو لے کے آئے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اور دین کی انہوں نے کون سی خدمت کی ہے، اس کا جواب انشاءاللہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے ذرا میں ان روایتوں کا حال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مجموع الزوائد کے اندر اس روایت کی سند کا ذکر نہیں ہے، بلکہ امام ہیثمی نے اس روایت کے بعد لکھا ہے کہ رواہ البزار، اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے۔ مسند بزار کے اندر اس روایت کی سند بھی مذکور ہے۔ اس روایت کا پہلا راوی السکن بن سعید جو ہے، اس کے بارے میں اس کتاب کے اسی صفحے پہ نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لم اجد ترجمتہ، اس کے حالات جو ہیں وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملے، یعنی یہ ایک مجہول راوی ہے۔ اور مجموع الزوائد کے مصنف جو دوسری کتاب اس نے ذکر کی ہے، ان کے مصنف اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ لم عارفو، میں اس کو جانتا ہی نہیں، یہ ایک مجہول آدمی ہے۔ اب ایسے مجہول آدمی کی روایت یہ آدمی جو بیان کر رہا ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا جو بیان کر رہا ہے، یہ تو صحیح حدیث کی بات کرنے والا ہے نا، اس نے تو تحقیق کر کے اور اس نے تو گویا اس کو صحیح حدیث بنا کے پیش کیا ہے۔ جن روایتوں میں نام مذکور نہیں ہے ان کے اندر ایک راوی یہ ہے جس کے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ بالکل مجہول شخص ہے، وہ کون ہے اس کے بارے میں کوئی حالات ہے ہی نہیں، وہ کون تھا کوئی جانتا ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ان اماموں نے تو دین کی کیا خدمت کی ہے، نام ہی نہیں بتائے، تو بلازری نے بتا دی ہے۔ انصاب الاشراف میں جو یہ روایت ہے اس کے اندر 3 نام بھی ذکر ہیں، جس میں پہلا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے سعید بن جمحان، یہ راوی مسند بزار کی روایت کے اندر بھی موجود ہے، اور مجموع الزوائد والے نے تو مسند بزار ہی کی روایت نقل کی ہے، اس روایت کے اندر بھی یہ راوی مذکور ہے۔ اب اس راوی کے بارے میں محدثین کی کیا رائے ہے وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ امام جرجانی کہتے ہیں کہ یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی روایات بیان کرتا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور نے بیان نہیں کی ہوتی۔
امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں اس کی حدیثیں لکھ تو لو لیکن ان سے دلیل نہ پکڑو، مطلب جو یہ روایتیں بیان کرے اس کو لکھ لو تم، لیکن ان کو ان روایات سے استدلال نہ کرو، ان کو دلیل نہ بنو، کیونکہ یہ روایتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو دلیل بنایا جائے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو سچا ہے لیکن یہ ایسی حدیثیں لے کے آتا ہے کہ جن حدیثوں کے اندر یہ بالکل منفرد ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ روایتیں کسی اور نے بیان نہیں کی ہوتی۔ امام زکریا بن یحییٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کی مطابقت نہ کی جائے، مطلب اس کی حدیثوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیثوں کے اندر عجیب و غریب باتیں پائی جاتی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کی ضعیف احادیث کے بارے میں رائے کیا ہے، آپ ذرا یہ سماعت کر لیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا ضعف نہ جانتے ہوئے اس کو بیان کرنا، اور ایک ہے کہ ضعیف حدیث کو اس کا ضعف جانتے ہوئے بیان کرنا، کیا یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں؟ نہیں، ایک جیسی تو نہیں ہے۔ ایک بندے کیا اس میں جو سیکنڈ ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوخ کرنا نہیں؟ دیکھیں، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور وہ بیان کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو معذور ہے۔ جی، ایون وہ کسی چیز کو بیان کر دیتا ہے جو حدیث بھی نہیں تھی، معذور ہے، لیکن اس کو یہ بھی کہا جائے گا کہ بھئی تو اللہ کے نبی کے بارے میں اتہاس سے گفتگو مسلمان ہے، ایک عام انسان پہ تہمت نہیں لگائی جا سکتی، نبی کے اوپر تہمت لگائے گا؟ جب تک تیری تحقیق ہی نہیں ہے تو حدیث بیان کیوں کر رہا ہے؟ کتنے ٹی وی اینکر آ کے حدیثیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، کئی حدیثوں کو قرآن کی آیت کہہ کے بیان کر جاتے ہیں، کئی قرآن کی آیات کو حدیثیں تو تم لوگ اللہ کے بندوں بولتے کیوں؟ صحیح مسلم کی پہلی حدیث مولا علی علیہ السلام سے یہ ہے، اور بخاری میں بھی ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوخ کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیا۔ اور صحیح مسلم میں جو خوارج والا چیپٹر ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے، مجھے یہ تکلیف برداشت ہے، لیکن مجھے یہ چیز گوارا نہیں کہ میں حضور پہ کوئی جھوٹی بات منسوخ کروں، اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔ آسمان سے کوئی زمین پہ گرے تو دنیا میں ہی اس پہ تکلیف ہے نا، لیکن جس نے حضور پر جھوٹ باندھا، بخاری مسلم کی حدیث ایسا مقام اپنا بندہ دوزخ میں دیکھ لے۔ تو تحقیق کرنا خود ضروری ہے، خود تحقیق کیے بغیر بیان کرنا ہی مجھے جرم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کوئی بات بغیر تحقیق کے سنی بات کو آگے کر دے، لیکن اگر کسی غلطی سے ہوگی توبہ کر لے۔ دوسری طرف اگر کسی کو پتا ہے روایت ضعیف ہے، اب اس کا موقف جس طرح ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائیوں کا یا بریلویوں کا دیوبندیوں کا ہے کہ جی وہ ضعیف حدیث فضائل میں قبول ہوگی، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کچھ محدثین کا بھی یہی موقف ہے، لیکن امام مسلم کا موقف یہی ہے کہ حدیث یا تو ترغیب و ترہیب کے لیے ہوتی ہے، یا حلال و حرام کے لیے ہوتی ہے، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ہوتی ہے، اس لیے حدیث کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ضعیف روایت۔ اور امام مسلم کہتے ہیں کیا صحیح حدیث ہے، کام ہے کہ آپ ضعیفیں لے رہے ہو؟ صحیح مسلم میں جو 92 نمبر روایت کے انڈر انہوں نے یہ ساری بات مقدمے میں لکھی ہے۔ تو اب جن کا موقف ہے ضعیف روایتیں فضائل میں کہتا ہوں فضائل تک بھی رہتے تو بات ٹھیک تھی، یہ عقیدے بناتے ہیں۔ جی میرے دوستو، سنا آپ نے، اللہ کے نبی کے بارے میں احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے، جس کو تحقیق نہیں ہے اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جس نے جھوٹی حدیث بیان کی اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اور مسلم کے خوارج والے چیپٹر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو ہے وہ مذکور ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کروں، یہ مجھے زیادہ میرے لیے مشکل ہے، اور یہ آسان ہے کہ مجھے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ یہ کہتا ہے کہ روایتیں تحقیق کے بغیر بیان کرنا ہی جرم ہے۔ اس نے یہاں پہ ایک اور حدیث بیان کی کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ اس نے کہا ہے کہ صحیح حدیثیں کیا کم ہیں کہ ضعیف حدیثوں کی طرف جایا جائے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ روایتیں اگر ضعیف ہیں اور صرف فضائل میں، بعض محدثین کا بھی یہ ہے کہ فضائل کے اندر لے لی جائیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ فضائل تک رکھتے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ضعیف حدیثوں کی بنیاد پہ عقیدے بناتے ہیں۔ ضعیف احادیث کے بارے میں اس کا کیا نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، یعنی بغیر تحقیق کے بیان ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس آدمی نے تحقیق تو کی ہوگی، تو جاننے بوجھنے کے باوجود اس نے ضعیف حدیث کو صحیح بنا کے پیش کیا ہے، کیونکہ ضعیف حدیث تو یہ سناتے ہی نہیں ہے، اور فضائل تک کی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کے اوپر لعنت کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھنے کی بات ہے۔ یہ تو فضائل میں بھی ضعیف حدیثیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس عقیدے کے لیے یہ ضعیف حدیث بھلا کیوں بیان کرے گا؟ تو مطلب صاف ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے یہ حدیث بیان کی ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ خواہ مخواہ مولوی جو ہے وہ اپنے بارے میں تو رعایتیں نکال لیتے ہیں اور انجینئر کے بارے میں جو ہے وہ سختی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انجینئر نے غلطی سے یہ بیان کر دی ہو، تو ٹھیک ہے، غلطی سے بیان کی ہے تو وہ اس پر جو ہے وہ توبہ ریکارڈ کرائے، کیونکہ اس نے خود اس کلپ کے اندر، یہ جو ضعیف حدیثوں والا کلپ آپ نے سنا، اس نے کہا ہے کہ بھائی اگر کسی سے غلطی ہوگی ہے تو وہ اس پہ توبہ کر لے۔
تو کیا اس کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ یہ اس کا رجوع ریکارڈ کرے گا اور اس پر توبہ ریکارڈ کروائے گا کہ میں نے ایک ضعیف حدیث بیان کی؟ یہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اس نے یہ جو حالیہ جو کچھ پاکستان میں کشیدگی آئی 10 محرم کو جو کچھ ہوا، یہ اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے بیٹھے بیٹھے اس نے بس جو ہے وہ کہیں بات ہو رہی تھی اور بیان کر دیا، یہ باقاعدہ تیاری کر کے بیان کی گئی۔ اور جس کتاب سے بیان کی گئی ہے اس کتاب کا نام انصاب الاشراف۔ انصاب الاشراف کے بارے میں اس شخص کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ ذرا اس کو بھی سماعت کر لیں۔ یہ انصاب الاشراف سے پیش کرتے ہیں امام بلازری کی کتاب، وہ بھی 3 صدی ہجری کے اندر گزرے ہیں، المتوفا 292 ہجری ہیں آلموسٹ۔ تو امام بلازری نے لکھی، یہ روایت لکھی ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب شیخ زبیر صاحب نے وفات سے پہلے لکھا ہے۔ یہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی صحیح سند کے ساتھ، کتاب ہی جعلی ہے۔ ہم اس کتاب کو جعلی سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت گستاخانہ چیزیں ہیں۔ ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے تاریخ سے گند سمیٹا نا، مکھی گند تے باندھی جا کے، اس طریقے سے انہوں نے یہ ساری انصاب الاشراف کوئی ثابت نہیں۔ جی میرے دوستو، سنا آپ نے، ہم اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہے، جعلی کتاب ہے۔ یہ انصاب الاشراف کے بارے میں اس کی اپنی رائے ہے۔ منافق آدمی کے 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرے سے وہ ایک بات کرتا ہے، دوسرے چہرے سے وہ دوسری بات کرتا ہے۔ آپ نے سن لیا کہ ایک جگہ انصاب الاشراف کیا ہے اور دوسری جگہ انصاب الاشراف میں امام بلازری نے نام ذکر کر دیے، تو وہ قابل قبول ہو گئی۔ ایک جگہ ضعیف حدیث بیان کرنا ہی غلط ہے، اور اگر کوئی غلطی سے بیان کر دے تو اس پہ توبہ لازم ہے۔ دوسری جگہ یہ خود ایک ضعیف حدیث کو بیان کر رہا ہے، اور پھر ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ ضعیف حدیث کی بنیاد پہ چلو، فضائل کے اندر تو کوئی چلا لے، لیکن عقیدہ بنانا غلط ہے، اور دوسری جگہ عقیدے کی بات کرتے ہوئے ہی اس نے ضعیف حدیث کو بیان کیا۔ میرے دوستو، ہمارا سارے کا سارا دین اس کی بنیاد اعتماد کے اوپر ہے۔ ہم موجودہ دور میں علماء پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ دین اسلام کی اصل تشریعات ہی ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے جو قرآن کریم کے تراجم کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں، یہ جو مسائل بتاتے ہیں وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہم جس شخص پر اعتماد نہیں کرتے، ہم اس کے بیان کردہ مسائل کو بھی قبول نہیں کرتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ جس شخص کو ان پر اعتماد نہیں ہے، جو ان کے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، باوجود اس کے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب عالمی سطح پر اسلام کے نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں اور دنیا کی بااثر ترین شخصیات میں سے ہیں، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تشریحات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ اعتماد نہیں۔ اس شخص کا مشن یہ ہے کہ امت کا اعتماد علماء سے ہٹایا جائے، محدثین سے، مفسرین سے ہٹایا جائے، اور تابعین سے، تبع تابعین سے ہٹایا جائے، یہاں تک کہ صحابہ کرام سے بھی اعتماد ہٹا دیا جائے۔ یہ باقاعدہ ایک مشن کے تحت کام کر رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ خواہ مخواہ یہ کوئی جو ہے بس ایک لڑکا ہے اور اس نے جو ہے وہ یہ سب کچھ بولنا شروع کر دیا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک مشن کے اوپر گامزن ہے، اور وہ مشن یہ ہے کہ اس اعتماد کو توڑ دیا جائے۔ یہ جو اس نے کہا کہ میں ان اماموں سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے دین کی کون سی خدمت کی ہے، یہ اس نے صرف امام بزار کے لیے یا امام حیثمی کے لیے اس نے یہ بات نہیں کی، یہ بات یہ امام بخاری کے لیے بھی کہہ چکا ہے کہ امام بخاری بڑی کنٹرول سی حدیث لائے ہیں، یعنی حدیث میں اصل تو کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ خود کوئی کتمان حق کیا اور وہ چھپا کے انہوں نے بیان کیا۔ اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے تابعین میں سے کبار تابعین کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی بکواس کی ہیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ جو اس نے سوال اٹھایا کہ ان اماموں نے دین کی کون سی خدمت کی ہے، تو میرے دوستو، ان اماموں نے دین کی یہ خدمت کی ہے کہ ان تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ جس طرح سے پہنچی ہیں، انہوں نے اس روایت کو اسی طرح سے لکھا ہے۔ انہوں نے کس سے سنا تھا، اس بندے نے آگے کس سے سنا تھا، اس بندے نے آگے سے کس سے سنا تھا، اس بندے نے کس سے سنا تھا، اس پوری چین کو بھی انہوں نے ان روایتوں کے ساتھ لکھا ہے۔ سسٹم چلا ہی ایسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے وہ اعلان نبوت فرمایا، صحابہ کرام نے دین سیکھنا شروع کیا۔ وہ جو میں اعتماد کی بات کر رہا ہوں نا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ جبریل آتا ہے، اللہ کا پیغام لاتا ہے، یہ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد صحابہ کرام نے کیا۔ پھر صحابہ کرام نے جو کچھ نقل کیا تو امت نے اس پر اعتماد کرنا شروع کیا کہ یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان پر اعتماد کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
ان کو جانے ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے دین سکھانا شروع کر دیا۔ پھر محدثین نے ساری روایتیں، جتنی بھی روایتیں انہوں نے سنی، انہوں نے ان سب کو لکھ لیا، اپنی کتابوں میں لکھ لیا، اس پوری چین کو لکھ لیا کہ اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی۔ پھر اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ کون سی بات اوتھینٹک ہے اور کون سی بات جو ہے وہ ضعیف ہے اور کمزور ہے، اس کے لیے علماء نے اسماء رجال کا علم جو ہے اس کو پورے کا پورا مرتب کیا۔ ذخیرہ احادیث میں جتنے بھی راوی ہیں ان سب کے حالات زندگی کو اکٹھا کیا گیا اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ علماء جو آپ سے کہتے ہیں کہ احادیث کی کتب کو آپ خود سے نہ پڑھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت صحیح نہیں ہے، کون سی روایت ہے کہ اس کی جو سند ہے اس میں تو افراد سارے کے سارے ٹھیک ہیں، لیکن وہ روایت قابل استدلال نہیں ہے کیونکہ یہ روایت فلاں روایت کے مقابلے میں ہے۔ کون سی روایت جو ہے وہ ناسخ ہے، کون سی روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب اس جیسا شخص جو کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، مطلب اس کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے نا، لیکن کیونکہ یہ ایک مشن کے اوپر گامزن ہے اور چرب زبان ہے تو یہ بس تیز تیز باتیں کر کے یہ اپنے اس مشن کے حصول کی طرف جو ہے نا وہ قدم بڑھاتا جا رہا ہے کہ امت کا اعتماد علماء سے اور دین کے جو ذخائر ہیں ان سے اٹھا دیا جائے۔ ان اماموں نے دین کی یہ خدمت کی ہے کہ انہوں نے جو بات سنی تو اس کو لکھ دیا، اور اس کو لکھ دیا کہ یہ بات کس نے بیان کی ہے۔ اب یہ بیان کی ہوئی بات یہ میرے سامنے آئی، میں نے دیکھنا تھا، میں نے اسماء رجال کی کتب اٹھائیں اور میں نے جو ہے وہ یہ اٹھا کے دیکھ لیا کہ ان راویوں کے کیا حالات ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو میرے دوستو، اعتماد یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر اعتماد ختم ہوگا نا تو بس، اگر امام بزار نے اور مجمع الزوائد کے مصنف نے ان کتابوں میں صرف ایک اس روایت کے بارے میں جو ہے وہ خود کتمان حق کیا ہے اور پوری بات بیان نہیں کی، اور امام بخاری جو ہے وہ ایک جگہ پہ کنٹرول حدیث لے کے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کتمان حق کیا ہے اور انہوں نے پوری حدیث بیان نہیں کی، تو پھر ان کی ساری روایتیں ان کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ پھر کیا پتہ کون سی روایت صحیح تھی، کون سی روایت جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ لکھ دی، کون سی روایت اس نے مطلب پورا بیان کیا ہے، کون سی روایت ہے اس میں مطلب پورا بیان نہیں کیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ یہ روافظ کی ذہنیت ہے کہ اہل بیت کے فضائل چھپائے گئے ہیں، ورنہ انہی کتابوں کے اندر اہل بیت کے فضائل آپ کو ملتے ہیں۔ یہ رافضیت کی زبان بولنے والا ہے، اور اس کا یہ رافضیت کا وار ہے کہ امت کا اعتماد محدثین سے بھی ہٹایا جائے، ائمہ مجتہدین سے بھی ہٹایا جائے، اور صحابہ کرام سے بھی ہٹا دیا جائے۔ صحابہ کرام سے اعتماد اٹھانا یہ روافظ کا مشن اور مقصد ہے، اسی کے لیے وہ ان پر طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ شخص سنیت کے لبادے میں اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے یہ وہی مقاصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے اس فتنے سے۔ یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں ان روایتوں کے حوالے سے، یہ باتیں ہیں صرف اس روایت کی سند کے حوالے سے۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا ان کا جواب دے دے اور یہ انصاب الاشراف کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا اس کا جواب دے دے اور انصاب الاشراف کو ثابت کر دے، اس کے بعد اس حدیث کے متن کی طرف میں جاؤں گا اور اس متن کے اوپر جو ہے میں ثابت کروں گا کہ وہ متن درست ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اس میں کمی بیشی ہوئی ہے تو اس کو معاف فرما دیں، اس ویڈیو کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ صحابہ حق کے تارے ہیں، صحابہ پر فدا گئے غم، صحابہ حق کے تارے ہیں، صحابہ پر فدا گئے غم، صحابہ حق کے تارے ہیں، صحابہ پر فدا گئے غم، صحابہ رب کے پیارے گئے، صحابہ پر فدا گئے غم، صحابہ رب کے پیارے گئے، صحابہ پر فدا گئے غم، وہ ایمان کے مینارے ہیں، صحابہ پر فدا گئے غم۔